پچھلی بار جب ہماری بیٹھک ہوئی تھی، جرگہ ہوا تھا، ایک اور ہماری آرگیومنٹ ہوئی تھی، ڈکٹیٹرز، جماعت اسلامی اور ڈکٹیٹرز میں ایک لو افیئر ہے. ونس اگین ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کرتا ہوں. میں کہتا ہوں قاضی صاحب میں نے آپ کی جماعت جوائن کرنی ہے، مگر آپ نے 2 بار غلطیاں کی ہیں ڈکٹیٹرز کے ساتھ. پہلی بار جو بھی ریزن تھا مودودی صاحب نے صحیح کیا تھا ایوب خان کے ساتھ، مگر میاں طفیل نے اور پھر آپ نے ایک کے بعد ایک غلطی کی ہے. ابھی تک بھگت رہے ہیں. 2 ہمارے امیر ہیں جنہوں نے مسٹیکس کی، مانتے ہیں. پرویز مشرف کی سب سے پہلے میں نے مخالفت کی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیبنٹ میں بہت اچھی جگہ دینے کی پیشکش کی، اور اس نے ایک کولیشن کی پیشکش کی جس میں بڑا میجر شیئر ایم ایم اے کو دینے کی پیشکش کی. میں نے ریجیکٹ کر دیا. مولانا نورانی صاحب اور ہم دونوں مگر نے what about the 17th amendment, LFO، یہ سب وغیرہ؟ یہ جو ساری LFO وغیرہ کی ساری وہ آج چیزیں تک تھیں، ہو رہا ہے قاضی صاحب، آپ کو نہیں سامنے آپ کو زیادہ نہیں آج تک نہیں، اسی کے نتیجے میں نکل گئے ہیں. نہیں مگر اسی کے نتیجے میں نکل گئے ہیں. ہم نے اسی لیے کیا کہ اس کے ذریعے سے اس کو ماشاء اللہ ختم کرنا تھا. ضیاء صاحب کے آخری دنوں میں آپ نے کہا تھا یہ غلط بیٹھا ہے، آرمی اوور انوالوڈ ہے پولیٹیکل افیئرز میں، آرمی کا پروفیشنلزم ختم ہو رہا ہے. ایک بڑی فوجیوں والی آپ نے بات کی تھی کہ فوج کا یہ کام نہیں ہے. 87 میں آپ نئے امیر اس وقت آئے تھے. پھر آپ نے بات کی تھی 99 میں، جب وہی بندہ جو کہتا ہے کہ ضیاء غلط بیٹھا ہوا ہے، وہی بندہ 99 میں کہتا ہے کہ یہ ان اے وے احتساب کے لیے آپ نے کہا تھا یہ اگر احتساب کرنے آئے ہیں تو صحیح آئے ہیں مشرف صاحب. نہیں، میں نے کبھی نہیں کہا. اچھا پایا آپ نے تسلیم کیا میرے پچھلے شو پہ. جی میں جب یہ پرویز مشرف نے اپنی احتساب اور اپنی تمام چیزوں کا ایجنڈا پیش کیا تو ہمارا ایم ایم اے کا ایک وفد ملا شاہ احمد نورانی کی قیادت میں، اور ہم نے اپنا لکھا ہوا سٹیٹمنٹ ان کو سنایا نورانی صاحب کی زبانی، اور ان سے کہا کہ تمہارا بڑی کنٹریبیوشن ہوگی اگر تم اس میں انتخاب کروا کے واپس چلے جاؤ. آج پہ آ جاتے ہیں، چھوڑیں مشرف، جی چھوڑیں جانے دیں. آج کل آپ کی جو مصروفیات ہیں وہ آپ کو ایک الگ ڈائریکشن میں لے جا رہی ہیں. ملی یکجہتی کونسل جی پرانی ایک تنظیم ہے جی جو کچھ عرصے کے لیے ڈیفنکٹ ہوئی تھی، بیچ میں ایم ایم اے کی سیاست آ گئی، مشرف صاحب کی سیاست آ گئی، افغانستان آ گیا، مگر ملی یکجہتی تحریک جلدی سے بتائیں ہے کیا اور آپ اس میں کیا کر رہے ہیں؟ ویسے جی میں نے جماعت اسلامی کی امارت سے معذرت کی، خود میں نے معذرت کی کہ میں اور میرا یہ ارادہ نہیں تھا کہ میں یا سیاست کو چھوڑوں گا یا میں دین کے کام کو چھوڑوں گا یا میں اپنی پبلک جو خدمت ہے اس کو چھوڑوں گا، بلکہ میں ایک وسیع دائرے میں خدمت کرنے کے لیے میں اس امارت کی ذمہ داری سے میں نے اپنے کو فارغ کیا ہے. CDS ہم نے ایک ادارہ بنایا پہلے، سینٹر فار ڈسکشن اینڈ سلیوشن، جو اس وقت قائم ہے، جس میں ہم ہر طرح کے اور ہر خیال کے لوگوں کو بلاتے ہیں اور جو ملک کے اہم مسائل ہیں اس پہ ڈسکس کرتے ہیں، اس کا سلیوشن پیش کرتے ہیں، وہ اخبارات میں بھی دیتے ہیں، لوگوں کو بھی بھیجتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ کوشش کی کہ ساری دینی جماعتوں کو اکٹھا کر کے ایک وسیع تر ایجنڈے پر، وہ ملی یکجہتی کونسل جو پہلا جی ایک وسیع تر ایجنڈے پر، اس میں بنیادی جو مقاصد ہیں یہ ہیں کہ آواز ممبر اور محراب سے جو اٹھے اس میں ہم آہنگی پیدا ہو، مشترکات پر آواز اٹھے، آوازیں ایک دوسرے سے نہ ٹکرائیں بلکہ ایک ایسی آواز پیدا کریں، ریزوننس پیدا کریں ملت کی جو آواز جو مشترک آواز ہو، جو مشترکات ہیں اس کے اوپر ہو، اور پوری قوم کو اور پوری امت کو ہم اکٹھا کرنے کی کوشش کریں ان مشترکات پر جس سے سب لوگ اہم بھی ہیں، جس پہ سب لوگ متفق بھی ہیں. امت کے جو اپوائنٹڈ یا سیلف اپوائنٹڈ جو نمائندے ہیں، جو الگ الگ پارٹیز ہیں، الگ الگ جماعتیں ہیں جو اس غریب ملک میں، وہ سب آپ کے ساتھ ہیں اس وقت؟ دیکھیں جی جتنی بھی ہمارے پاس لوگ آئے تھے اور اس میں تمام دیوبندی تھے، بریلوی بھی تھے، شیعہ بھی تھے اور غیر مقلد بھی تھے، مقلد بھی تھے، اور تمام اخباروں میں قاضی صاحب سوری بات کاٹ رہا ہوں آپ کی، اخباروں میں آیا تھا کہ ایک جماعت پرٹیکولرلی یہ جو ہمارے سپہ صحابہ والے ہیں، جھنگ والے جو ہیں، یہ آپ کی جو مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی تھی، آپ بلکہ بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے تھے منور حسن صاحب کے، یہ والی جو جماعت ہے they didn't come.
ایٹ آل؟ نہیں، ہم اب بھی ان سے رابطے میں ہیں. نہیں، رابطہ الگ بات ہے، مگر ایک اس وقت نہیں آئے نہیں ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن ہم ان سے رابطے میں ہیں اور ان سے کہہ رہے تھے کہ 17 نکات جن پر آپ لوگوں نے دستخط کیے تھے، آپ نے اور اہل تشیع دونوں نے اس پہ دستخط کیے ہیں، اس میں یہ بات تسلیم ہے کہ آپ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، اور ہم اپنے بزرگوں کا احترام کریں گے. نہیں، یہ تو قاضی صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے نا، یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. میں خالی پوچھ رہا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیوں نہیں ہے؟ اتنی بڑی آپ نے پریس کانفرنس کی، ہر اخبار میں اتنی اچھی چیز آپ کرنے جا رہے ہیں، یہ لوگ کیوں نہیں آپ کا کیوں نہیں ہاتھ پکڑتے آپ؟ میں کہتا ہوں جی، جو لوگ بھی آئے ہیں ان کو ایکسیپٹ کر کے اور ان کے ذریعے سے کام کو آگے بڑھا کے، جو لوگ نہیں آئے ہیں ان کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں کہ وہ بھی آ جائیں. مگر دیکھیں، ایک طرف وہ ڈی پی سی میں جاتے ہیں، دفاع پاکستان کونسل کی ریلی میں جاتے ہیں، ادھر جھنڈے جلتے ہیں امریکہ کے، ہندوستان کے، جو بھی جڑا بھی جدھر بھی ملک ہے، ٹھیک ہے. اگر ادھر احتجاج کے لیے جایا جا سکتا ہے جی، پورے ملک میں، کراچی، کوئٹہ، کدھر ریلیز ہوئی ہیں، اسلام آباد میں بھی ہوئی تھی، پشاور موڑ پہ اس دن ہوئی ہے، اگر ہر جگہ جایا جا سکتا ہے تو قاضی کی کونسل میں کیوں نہیں جایا جا سکتا، جدھر قاضی کہہ رہا ہے بیچارہ کہ یار پوری ملت مشترکہ ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، ایک خطبہ سنو، ایک مسجد میں ایک ساتھ نماز پڑھو، کیوں نہیں؟ وائنٹ دے بیکنگ؟ میرا خیال ہے کہ وہ انشاءاللہ آ جائیں گے. جب یہ کام شروع ہو جائے گا، ہر مسجد سے آواز اٹھے گی، بہت بڑی ہم آہنگی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، مقلد، شیعہ، وہ مشترکات پر بات کرنا شروع کر دیں گے. ایک بہت بڑا ایک کنسنسس، ایک اتفاق رائے پیدا ہو جائے گا. خدا کرے کہ آپ اس چیز میں کامیاب ہوں اور اس ملک میں جو غریب مسلمان ہیں ان کو آپ یکجہتا کریں تاکہ وہ ایک دوسرے کا خون، قتل و غارت ختم کریں. مگر مجھے ایک آخری، میں نے بریک لینی ہے، مجھے بتائیں یہ اپنا فضل الرحمان صاحب اور ان کی JUIF یہ مشترک ہیں آپ کے ساتھ؟ حافظ حسین احمد صاحب سیکرٹری جنرل ہیں. اینڈ فضل الرحمان نے خود کوئی انٹرسٹ لیا ہے اس میں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو بھیجا ہے اس میں. انہوں نے خود کوئی پرسنلی آپ سے بات کی ہے؟ میں نے خود میں گیا ہوں ان کے پاس، ان سے ڈسکس کیا ہے تو انہوں نے تائید کی ہے. اگر آپ کے پرانے پولیٹیکل رائیول فضل الرحمان آپ کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں تو یہ تو پھر بھی ہر 2 ہفتے بعد آپ کے ساتھ جھنڈے جلا رہے ہوتے ہیں قاضی صاحب، یہ تو آپ کے دوست ہیں. میرے پولیٹیکل رائیول نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم MMA قاضی صاحب everybody knows it, everybody knows the کبھی نہیں، وہ بھتیجے ہیں میرے. اچھا چلیں مگر تھوڑے سے ذرا سے نوٹی ہیں جماعت اسلامی اور JUIF میں. ٹھیک ٹھاک فرق ہے، فرق ہے، اس میں شک نہیں ہے. وہی تو رائیولری کی بات ہے، ذاتی رائیولری نہیں ہے. ہم تو سب کی خیر چاہتے ہیں اور سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. مگر پھر بھی کبھی کبھی آپ کو وہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. میں نے بریک لینی ہے قاضی صاحب، بریک کے بعد پھر سے واپس ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. قاضی حسین احمد، former Amir of the Jamaat Islami Zudas.